بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے شہنشاہ غزل میر تقی میر کی مشہور غزل ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے میر کی غزل کا۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا۔ چارہ گری کسے کہتے ہیں؟ چارہ گری کہتے ہیں علاج کرنا، اور بیماری دل کی بیماری یہ تو سمجھنے والی بات ہے۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ رسم شہر حسن نہیں، حسن کے شہر کی رسم نہیں، شہر حسن مرکب اضافی۔ دوسرا مصرع دیکھیے۔ ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے، اس کا علاج جانتا ہے۔ تو محبوب کی بے نیازی کا ذکر ہے اس شعر میں۔ محبت کے درد کا علاج کرنا حسن والوں کا شیوا ہی نہیں ہے، محبت کے درد کا علاج کرنا حسن والوں کا شیوا ہی نہیں ہے۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ محبوب درد کا علاج جانتا ہے لیکن لاپرواہ ہے، بے نیاز ہے، بے خبر ہے، اور اس کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں، عدم دلچسپی ہے، وگرنہ وہ اس درد کا علاج کر سکتا ہے۔ عشق کے روگ کا علاج محبوب کو خوب معلوم ہے، لیکن محبوب عاشق پر یہ نظر کرم نہیں ڈالتا، غرور اور اپنی انا میں مگن رہتا ہے۔ ہم نے کس طرح سے آہ نہ کی، اس نے ایک بار بھی نگاہ نہ کی۔ غالب نے کہا تھا ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ محبوب کے عشق میں دل بہت بے چین رہتا ہے۔ محبوب چاہے تو عاشق کے دل کا علاج بہت آسان ہے، اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ محبت بھری نظر سے دیکھ لے یا اس کی طرف التفات کر دے، توجہ کر دے۔ فیض احمد فیض نے کیا کہا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لا دوا نہ تھے۔ تو حوالے کے شعر بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس میں صنعت تضاد کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ چارہ گری اور بیماری، چارہ گری علاج کو کہتے ہیں، بیماری میر تقی میر کے نزدیک اس کا محبوب ناسمجھ ہے، ناداں ہے۔ شاعر نے محبوب کی بے نیازی اور خود غرضی کو موضوع بنایا ہے۔ بلبل ہندوستان داغ دہلوی نے کہا تھا جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستم گر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ دل برے ناداں سے مراد کیا ہے؟ دل برے ناداں یعنی نادان محبوب، بے خبر، جو اس کی حالت سے بے خبر ہے۔ کنایہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ کنایہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چھپی ہوئی بات کا ذکر کرنا اور پوشیدہ بات کا ذکر کرنا کنایہ کہلاتا ہے۔ یہ دل برے ناداں جو اس کی حالت سے ناواقف۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے۔ چارہ گری بیماری دل برے ناداں شہر حسن درد کا چارہ۔ یہ صنعت مراعات النظیر کا بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہے۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ مہربانی کو کہتے ہیں، اور لطف نرمی، عنایت مہربانی محبت۔ شاعر نے 4 صفات کا اس مصرعے میں ذکر کیا ہے۔ انسانی رویوں کی پستی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ ان صفات سے خالی ہو چکے ہیں، اور منفی رویوں، طنز، لعنت، ملامت کے ماہر ہیں۔ گویا ان کے پاس منفی جذبوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سے واقف ان میں نہیں، یعنی محبوب یا اس کے ماحول سے محبت اور وفاداری کی شاعر کو جو توقع تھی، اس کی یہ توقع پوری نہ ہو سکی، اور اس کو یہ صفات کہیں بھی نظر نہ آ سکی۔ تو محبوب طنز اور طعنہ سے واقف ہے اچھی طرح سے، لیکن محبت، الفت، لطف و کرم، عنایت، مہربانی، ان صفات سے وہ بالکل ہی محروم ہے، بالکل بھی عاشق پہ نظر کرم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ غالب نے کیا کہا تھا؟ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا،
تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ میر تقی میر نے اس شعر میں محبوب کی اس خاصیت کا ذکر کیا ہے جو باقی دنیا کے لوگوں سے بھی ملتی جلتی ہے، اور ہمدردی، احترام و محبت کے جذبات سے وہ محروم ہے۔ محبوب دل جلانے اور تڑپانے کے فن کا ماہر ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ منفی رویوں کا ماہر ہے، مثبت رویوں سے وہ بالکل ہی محروم ہے۔ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ اس شعر میں مشکل الفاظ اگر ہیں کوئی تو وہ دیکھیے، معشوق جس سے عشق کیا جائے، اور بے تاب و تواں جو کمزور۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ عشق کے زخم کھانے والا وہ ایسے ہی رنجیدہ، غمزدہ اور بے بس کو جانتا ہے۔ تو کلاسیکل شاعری کو بھی اگر آپ دیکھیے تو محبوب کو بڑا ظالم، بے وفا اور سرد مہر اور بے پرواہ سا اس کو دکھایا گیا ہے، اور وہ عاشق کی کسی بات پہ کان نہیں دھرتا، تو عاشق آوازاری کرتا رہتا ہے، فریاد کرتا رہتا ہے، اور عاشق کی وفاداری اور قربانیوں کا اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اور عاشق بیچارہ مظلوم بن کر محبوب کی ایک نظر کرم اور ایک دو میٹھے بول کی چاہ میں در بدر بھٹکتا رہتا ہے، اس کی خواہش رکھتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کون کون سی مصیبتیں ہیں جو معشوق عاشق پہ کیا کیا ستم نہیں ڈھاتا، اور کون کون سی مصیبتیں نہیں لاتا، یہ عشق کے زخم کھانے والے ہی جانتے ہیں، اور وہ عشق کے زخم کھانے والا ہی ہوتا ہے جو ایسے رنجیدہ، غمزدہ اور بے بس کو جانتا ہے، جس پہ دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ عشق کا مارا یہ استعارہ ہے، اور شاعر نے یہاں استعمال کیا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ اور ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ اتنا تو جانتے ہیں کہ عاشق فنا ہوا، اور اس سے آگے بڑھ کے خدا جانے کیا ہوا۔ کہ محبوب بھی عجیب ہے، جو بھی اس کے عشق میں بے اختیار ہو جاتا ہے، اس پر ہر روز کوئی نہ کوئی وہ نیا فتنہ اور فساد لے کر آتا ہے۔ بے تاب و تواں کے معنی ہے کمزور، عشق کا مارا، عشق کا زخم کھایا ہوا، اور مراد عاشق ہے یہاں پہ۔ طرح طرح کی بلائیں وہ اپنے چاہنے والوں پر نازل کرتا ہے، اور جو بھی اس کے عشق میں گرفتار ہے، تو جو بھی اس کے عشق میں بے اختیار ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کے فتنوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ عاشق کو محبوب کن کن تکالیف سے گزارتا ہے، اور وہ اس کے جذبات مجروح کرتا ہے، اور لوگ اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور عاشق جہاں بھی جاتا ہے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے، 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ اور درد نے کیا کہا تھا، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ شعر میں فنی محاسن کون سے ہیں اور کون سی صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، کیا کیا، یہ صنعت تکرار ہے، ریپیٹیشن ہوئی ہے، کیا کیا کی یہ لفظ دہرایا گیا ہے۔ پھر مرکب عطفی کا بھی استعمال کیا گیا ہے، بے تاب و تواں درمیان میں واو ہے، معطوف، معطوف الیہ اور حرف عطف سے مل کر بنتا ہے مرکب عطفی، اور مرکب اضافی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر میر تقی میر نے اپنی حالت زار کا ذکر کیا ہے۔ میر تقی میر ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ آخری شعر ہے میر کی غزل کا، تشنہ خون ہے اپنا کتنا، میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ یہ میر تقی میر کی غزل کا مقطع ہے، اس میں میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تشنہ خون کے معنی کیا ہیں، پیاسا، تلخی کش، تلخی اور غم کو برداشت کرنے والا، دمدار سے مراد تیز دھار اور آپ کے معنی پانی بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ لیکن چمک ہے۔ تیغ تلوار کو کہتے ہیں، آب تیغ چمکدار تلوار، تیز دھار تلوار کی چمک۔ آب گوارا، آب گوارا ایسا پانی جو گوارا ہو، لذیذ ہو اور پسندیدہ ہو، خوش ذائقہ ہو، آب گوارا اسے کہا جاتا ہے۔ مرکب اضافی ہے اس میں تشنہ خون، یہ فنی محاسن آپ دیکھ لیجئے، اس میں تشنہ خون ہے اپنا کتنا۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میر بھی کتنا نادان ہے کہ وہ اپنی جان کا دشمن خود ہی بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو ہی اس نے مصیبتوں میں مبتلا کر لیا ہے۔ محبوب کے ہاتھ کی چمکدار تیز دھار تلوار بھی اسے پانی کی طرح گوارا ہے، اسے پانی کی طرح میں سہ جاتا ہوں۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے عشق کی صداقت ثابت کر رہا ہے کہ میں اپنے خون کا خود ہی پیاسا ہو گیا ہوں، اپنا دشمن خود ہی ہو چکا ہوں،
اور میں کتنا ناسمجھ ہوں، نادان ہوں کہ خود ہی اپنے آپ کو مصیبتوں اور تکلیفوں میں کھینچ لیا ہے۔ جس طرح پانی پر تلوار سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تلوار کتنی تیز ہے، وہ تلوار کی اسی طرح ہر ضرب کو سہ جاتا ہے، اسی طرح محبوب کے ہر ستم اور ہر ظلم کو وہ برداشت کر لیتا ہے اور واویلا نہیں کرتا۔ میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی تلخیاں جھیل چکے ہیں کہ اب موت کی تلخی بھی انہیں تلخ نہیں لگتی۔ تیز دھار تلوار کی چمک بھی میر کو تلخی کے مقابلے میں پانی کی طرح گوارا ہے۔ حالات کی تلخی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ شاعر کو تیز تلوار کی دھار یا چمک بھی پانی کی طرح گوارا ہے، تو شاعر کی حالت زار ملاحظہ ہو، وہ اس قدر نادان ہے کہ اپنے خون کا خود ہی پیاسا بن چکا ہے۔ جس طرح پانی پر تلوار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح محبوب کی طرف سے آنے والے ہر ظلم کو، ہر ستم کو وہ برداشت کر لیتا ہے اور اس کی تلوار کی ہر ضرب کو سہ جاتا ہے، اس کے ہر ظلم کو برداشت کر لیتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اسے ستم سہنے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ محبوب کی تیز دھار تلوار کی چمک کو بھی وہ پسندیدہ مشروب سمجھ کر پی لیتا ہے، اور وہ جس رستے پر چل رہا ہے وہ صرف اور صرف تباہی کا رستہ ہے، لیکن وہ دل لگا بیٹھا ہے۔ اور اپنی نادانی کا اظہار بھی شاعر اس شعر میں کر رہا ہے، اپنی کمزوریوں اور اپنی نادانی کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ وہ اپنے خون کا خود ہی گویا پیاسا ہو چکا ہے، جان کا دشمن خود ہی ہو چکا ہے۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔